السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں آج مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 21 سے جو ہے آگے ہم چلیں گے۔ تو مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان میں حدیث نمبر 21 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں، میری بیوی ہو یا میری اولاد ہو۔ تو یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر 22 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں۔ حدیث نمبر 23، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اس پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور وہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق بہم پہنچاتا ہے۔ حدیث نمبر 24، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف پالان کی ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتا ہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بشارت نہ دو ورنہ وہ اس بات پر توکل کر لیں گے۔ حدیث نمبر 25، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، جبکہ معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقے دل سے یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اس کے متعلق لوگوں کو نہ بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو وہ توکل کر لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی موت کے قریب اس کے متعلق بتایا۔ حدیث نمبر 26، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ میں پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر وہ اسی پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، گرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، گرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، گرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ خواہ ابو ذر کو ناگوار ہوا۔ ابو ذر نے جب یہ حدیث بیان کرتے تو یہ الفاظ بھی بیان کرتے تھے، گرچہ ابو ذر کو ناگوار گزرے۔ حدیث نمبر 27، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کے باندی کے بیٹے ہیں، اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف ایک روح ہے۔ جنت اور جہنم حق ہے، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ حدیث نمبر 28۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں شرط قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا شرط قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پہلے حالت کفر والے گناہ مٹا دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہ مٹا دیتی ہے، اور بے شک حج بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ سے مروی 2 حدیثیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں، اور دوسری حدیث کہ قبر میری چادر ہے، اور میں نے دونوں حدیثوں کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ حدیث نمبر 29۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تاکہ تلاوت مکمل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اسے روک لو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا ہم اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بال جہنم میں گرائے گی۔ حدیث نمبر 30۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا اور اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ حدیث نمبر 31۔ اور امام ترمذی نے معاذ بن انس سے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ اس سے یوں روایت کیا کہ اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ حدیث نمبر 32۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر بغض رکھنا اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ حدیث نمبر 33۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پرامن ہوں۔ حدیث نمبر 34۔ کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، جبکہ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ حدیث نمبر 35۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ حدیث نمبر 36۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا۔ حدیث نمبر 37۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 38۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں باعث موجب ہیں۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ دو موجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 39۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ابو بکر و عمر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلا شخص میں تھا جو پریشان ہوا، تو میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا، حتیٰ کہ میں انصار قبیلہ کے ایک خاندان بنو نجار کے ایک باغ کے پاس آیا تو میں نے اس کا چکر لگایا تاکہ مجھے اس کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن میں نے کوئی دروازہ نہ پایا، لیکن وہاں ایک بیرونی کنواں تھا جس سے ایک نالی باغ کی دیوار سے اندر جاتی تھی، پس میں سمٹ کر اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا کہ یہاں چلے آئے؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ اٹھ کر آ گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچایا جائے، پس ہم گھبرا گئے۔ میں پہلا شخص تھا جو پریشانی کا شکار ہوا، پس میں اس باغ کے پاس پہنچا تو میں سکڑ کر اس نالے کے ذریعے اندر آ گیا، جس طرح لومڑ سکڑ اور سمٹ جاتا ہے، اور وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک مجھے دے کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس دیوار کے باہر ایسا جو شخص تمہیں ملے جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو سب سے پہلے عمر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا، ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ نے یہ دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میں ایسے جس شخص سے ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ یہ سن کر عمر نے میرے سینے پر مارا تو میں سرین کے بل گر پڑا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ واپس چلے جاؤ۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا، جبکہ عمر بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں عمر سے ملا تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے اپنے جوتے دے کر ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ تم جس ایسے شخص کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ایسا نہ کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بات پر توکل کر لیں گے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ عمل کرتے رہیں۔ حدیث نمبر 40۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جنت کی چابی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی احادیث۔ امید ہے کہ یہ آج کی جو احادیث بیان کی گئی ہیں مشکوٰۃ المصابیح سے یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ جو ہے احادیث پسند آئی ہیں اور آپ کو کچھ ان کی سمجھ آئی ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ اس بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ دے سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔